أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ہم نے جو اختتام کیا تھا درس کا وہ آخری آیت تھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، مرد سے اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور بنا دیا ہم نے تم کو شعوبا و قبائل، قومیں اور قبیلے، یعنی قوم اور قبیلے کی صورت میں ہم نے تمہیں بنا دیا، لتعارفوا، اس کا سبب کیا ہے؟ تاکہ تم لوگ معرفت حاصل کر سکو ایک دوسرے کی، تاکہ تم لوگ پہچانے جاؤ، لتعارفوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہتری اور افضلیت کا ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے باعزت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل، سب سے کریم شخص کون ہے؟ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص۔ اس کے اندر، اس آیت کے اندر تین چیزیں ہیں، یا تین آپ کہہ لیجئے کہ اصولی حقیقتیں ہیں جن کا اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ نمبر ایک، تم سب کی اصل ایک ہے، یعنی اصل مختلف نہیں ہے، یعنی مرد اور عورت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ اصل یعنی پیچھے جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام تک، کہ تمام لوگ جو ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ اصل میں برابری بتا رہے ہیں کہ اصل میں کوئی شخص کسی سے بھی افضل نہیں ہے۔ یہ ایکچولی بیماری تھی، اور بیماری ہے یہ والی قوموں کے اندر، شروع سے چلی آئی ہے، یہ امت محمدیہ کے اندر نہیں ہے صرف، یعنی شروع سے جب سے قومیں بنی اور جب سے قبیلے بنے،
جب سے لوگ مختلف جو ہے وہ ممالک میں تقسیم ہوئے، یہ اس وقت سے چیز شروع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج یہاں پر سورۃ الحجرات میں، اور عام طور پہ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے اس چیز کو سکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے رہے اس چیز کو۔ تو یہاں پر کہ مرد اور عورت سے ہے، یعنی شروعات ایک ہی ہے، اس میں بالکل اختلاف نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اصل ایک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا۔ قبیلوں اور قوموں کی تقسیم کی وجہ کیا ہے؟ قبیلوں اور قوموں کی تقسیم یہ ہے کہ تاکہ تم لوگ پہچانے جاؤ، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، لتعارفوا بس۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور وجہ رکھی ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا آیت کے اندر جس سے یہ بات پتہ چل سکے کہ کوئی اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قوموں اور قبیلوں کے اندر اور ممالک کے اندر تقسیم کیا ہے۔ یہ اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چھپی بات نہیں ہے، کسی عالم نے، کسی مفسر نے، کسی نے، کیونکہ جو عربی لغت ہے اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آیت کے اندر، وہ الفاظ وہ معنی ہی نہیں دیتے سوائے ایک معنی کے، بالکل واضح معنی ہے اس کا، لتعارفوا، تاکہ تم لوگوں کی پہچان ہو سکے، پہچانے جاؤ کون کدھر کا ہے، کون کہاں سے ہے، کیونکہ پوری دنیا ایک قبیلہ یا ایک قوم نہیں بن سکتی، نہ ہی بن سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے انداز سے لوگوں کو تقسیم کیا، اور یہ حقیقت ہے، لوگ بنا تقسیم کے اس دنیا میں، اس تقسیم کے جو قبیلوں کی تقسیم ہے اور قوموں کی تقسیم ہے، اس کے بنا لوگ نہ رہ پاتے اس دنیا کے اندر۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا اور اس کا سبب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لتعارفوا، تاکہ معرفت ہو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا اصول جو ہے وہ یہ بیان کیا اس آیت کے اندر۔ تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت جو ہے وہ کس بنا پر ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ اس کی اصل پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی کہ تمہارا تقوی، تمہاری اللہ تعالیٰ سے نزدیکی، وہ اصل جو ہے وہ ہے تم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہونا، وہ چیز ایک سبب بنتی ہے۔ کسی کے اگر کوئی افضلیت ہے کسی قوم کے اندر، تو وہ افضلیت بھی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ہے، لوگوں کے نزدیک نہیں۔ اس چیز کو ہم دیکھیں گے لوگوں کے نزدیک، پھر جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بندہ افضل ہوتا ہے نا، لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس کو افضل بنا دیتے ہیں، اس کی عزت اور اس کا وقار اللہ تعالیٰ خود قائم کرتے ہیں۔ اس بندے کو اپنی عزت اور وقار جتلانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی، وہ بندہ جتنا ہو سکے متواضع رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، نبی بننا ہے یا اور مملکت چاہیے ساتھ میں نبوت چاہیے، یا عام شخص کی طرح عام شخص ہونے کے ساتھ نبوت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں عام شخص ہونے کے ساتھ نبوت رہوں گا، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور فضیلت بخشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان ملوک سے زیادہ تھی۔ اور اس چیز کا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اقرار کیا، جیسے بہت سارے جو کیسر و کسرا اور وہاں سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ایون آپس میں کفار مکہ، قریش مکہ جو تھے، وہ کہتے تو یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا ہے یہ شاید کوئی سرداری ورداری چاہتے ہیں، کوئی اس طرح، دلوں میں ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سرداری نہیں چاہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سرداری ورداری کوئی نہیں چاہتے تھے، اس کے باوجود یہ بات بھی قریش مکہ کو پتا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر فائز ہو چکے ہیں، ایک سردار کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ فائز ہو چکے ہیں۔ لیکن حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں ہیں کہ مجھے کوئی سرداری دی جائے، مجھے کوئی مملکت دی جائے، لیکن اس چیز کی بیس پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار مکہ کو کہا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کفار، قولو کہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کی بادشاہ بن جاؤ گے، کیونکہ اصل ان کے ذہن میں یہی چیز تھی نا کہ ہماری پوزیشن ہے، ایک سٹیٹس ہے، ہمارا ایک مقام ہے اپنی سوسائٹی کے اندر، اس مقام کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جیسے جو
उतबा था, उतबा बिन रबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उसने बातचीत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी। उसने कुछ बातें कही आपको कि क्या चाहते हो, ये बस दीन का काम करना छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो कि हमारे लात मनात उज्जा जो है ये गलत है, ये हमने बुतों की इबादत नहीं करनी, हमारे अब आबाओ अजदाद जो दीन लेकर आए थे वो गलत दीन था, और हमारे आबाओ अजदाद अब क्या है, अब वो हमारे आबाओ अजदाद आग में है, ये कहना छोड़ दो। लेकिन जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि जो चाहोगे हम देंगे, माल चाहते हो हम सबसे अमीर आदमी बना देंगे, मुलुकियत चाहते हो, सरदारी चाहते हो, हम वो दे देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं की। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब अपनी बात से भी नहीं दिया। उसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ये इतनी हकीर और इतनी कमतर बात थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और बात कहना ही नहीं पसंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुस्सिलत की आयत पढ़ दी, जो जिनके साथ मशवरा करके वो गया था ना उतबा, जब वापस उन लोगों की तरफ लौटा ना, तो वो लोग, उन लोगों ने खुद गवाही दी कि जिस चेहरे से ये गया था वो उस चेहरे से वापस नहीं आ रहा, ये किसी और चेहरे से वापस आ रहा है। आके उसने सिर्फ बाखबर किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जी ये बात नहीं कही कि मेरी ये डिस्कशन हुई, मेरी ये बात हुई और मैंने ये सुना, मैंने इस तरह सुना। वापस आकर उसने सिर्फ ये बात कही कि इसको अपने हाल पे छोड़ दो, इसको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, मारोगे तो तुम्हें लोग जो है मलामत करेंगे कि भाई अपने कौम के बंदे को मार दिया। ये बात एक्चुअली बहुत बुरी समझी। अब हमारे यहाँ तो आम हो चुका है, कत्ल बहुत आम हो चुका है, खानदानों में भाई भाई मार देते हैं, इसलिए वो चीज उसकी कदर कीमत नहीं रही। अरब के कबाइल के अंदर बड़ी अहमियत थी इस चीज की कि कोई बंदा जितना भी बुरा कर दे, आपके कबीले का है, सुलह करें, आपने उसको मारना नहीं है, आपने उसके खिलाफ खड़े नहीं है। ये बेइज्जती समझी जाती थी कि ये अपने कबीले के बंदे के खिलाफ खड़ा हो गया। ये बात वो बिल्कुल गवारा नहीं करते थे। और उन्होंने ये चीज, फिर इस चीज, ये जो बात है वो की उसने कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीतेगा तो तुम लोगों की जीत होगी। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो लोग ये कहेंगे कि कुरैशी था, वो कुफ्फार है, वो मक्का का रहने वाला था, तो इज्जत तुम लोगों की बढ़ेगी। छोड़ दो इसको अपने हाल पे। उनको इतनी ये चीज नागवार गुजरी, उन्होंने कहा कि वो जादू कर दिया, देखा गया है क्या है, जादूगर के पास गया था, जादू कर दिया उसने अपना। असल बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, यानी वही चीज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत और तकरीम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह से ये चीज खास मांग लेते, जैसे अल्लाह ताला ने पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जी ये ऐसे ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ वैसे ही अफजल बन जाएंगे। अल्लाह ताला के यहाँ अफजल बनेंगे। इस दुनिया के अंदर जिस इज्जत के पीछे दौड़ते हैं, वो अपने आप इज्जत अल्लाह ताला आपको बख्शेंगे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। क़ालतिल अअराबु, अअराब ने कहा, अअराब ये बदू है, बदू लोग हैं, उन्होंने कहा आमन्ना, हम तो ईमान लाए, वलाकिन कुल लम तुमिनु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए, लम तुमिनु हरगिज ईमान नहीं लाए, लम तुमिनु यानी आप मोमिन या ईमान के दर्जे पर अभी फाइज नहीं हो। वलाकिन मगर ये कहो, यहाँ पर अल्लाह ताला तालीम दे रहे हैं, ये कहो, कूलू कहो, असलमना हमने इस्लाम कबूल किया। अब यहाँ पर दो जो मुफस्सिरीन है और उलमा है, उनके दरमियान दो राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, ये बात अल्लाह ताला मुनाफिकीन के मुतालिक कर रहे थे। यानी फिर वही बात आती है, इस पूरी सूरत के अंदर, या इस पूरी सूरत का जो टॉपिक है, वो एक तरह से मुआशरे की इस्लाह के जितने भी मसाइल हैं और जितने भी उसूल कवायद हैं, उनका अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि मुआशरा बेहतरीन और कामयाब किस तरह रहता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने, अगर हम ये बात कहें कि ये मुनाफिकीन के मुतालिक बात हो रही है, तो वही बात है, मुआशरे की खराबी मुनाफिकीन भी एक सबब होते हैं उसका।
تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہاں پہ ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح کے بھی لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا برتاؤ کیسا رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دے رہے تھے؟ یہ نہیں کہ جی اچھا یہ ایسے ایسے ہیں اور ان کو ختم کر دو، قتل وغیرہ دو، نکال دو ان کو، یہ نہیں، آپ صرف تعلیم دے رہے ہیں۔ قولوا اسلمنا، بلکہ یہ تعلیم دو، ان سے یہ کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا۔ کچھ مفسرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا نا کہ یہ اس سے مراد ہے منافقین، وہ لوگ کہتے ہیں اسلمنا، اسلمنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سرنڈر کیا۔ کس چیز پر؟ یعنی ہم نے لڑائی جھگڑے سے اور وہ اپنے ہتھیار بس ڈال دی، یہ بات ہے۔ یعنی اگر یہ بات ہم عرب کے منافقین پر لے کے جائیں گے، بات ہوئی ہے منافق تو تھے، مدینہ کے اندر تھے منافق، اور وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، یہ والی چیزیں تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ان سے کہو، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے یا ہم نے استسلام کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان جو ہے ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ کچھ منافقین کے، عرب کے کچھ قبائل تھے، بدو قبائل تھے، جن کے متعلق ایک طرح سے کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ان کے متعلق اللہ تعالی نے نازل فرمائی جو جہینہ اور اسد وغیرہ اور اشجع اس طرح کے قبائل تھے۔ ان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور لیکن یعنی آ کے یہ کہا کہ جی ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ بات جو علماء ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اس لیے کہا کہ جی ہمیں کوئی لڑنا بھیڑنا نہ پڑے، ہمیں لڑائی بڑائی کوئی نہ کرنی پڑے، تو ہم جو ہے نا چپ کر کے بس کہہ دیتے ہیں جی ہم مسلمان، اور ہم جو ارکان ہیں وہ ان پر عمل، ظاہری عمل کرتے رہیں گے۔ لیکن جب کچھ مشکل مراحل سامنے آئے اور کچھ مشکلات سامنے آئی تو وہ چیز واضح ہو گئی، وہ یعنی ابھر کے وہ لوگ باہر آئے، یعنی ان کا جو عمل تھا وہ واضح ہوا۔ اور وہ اس طرح ہے کہ غزوہ جو حدیبیہ کا وقت ہے اس میں یہ لوگ، ان لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے، حدیبیہ کا ایک لمبا واقعہ ہے اور اس کے اندر کافی سارے مسائل ہیں، ایک بڑا سخت معاملہ تھا حدیبیہ کا بھی، اور جو حدیبیہ کی کیا نام ہے کچھ معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کا، اور جو وہ کچھ شکیں تھیں اس کی، وہ بڑی بڑی مشکل چیز تھی اس کو ماننا۔ اور وہی بات ہے جب واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کی جو کنڈیشنز اور اس طرح کے جو شروط رکھے گئے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ یعنی ہمیں دبایا کیوں جا رہا ہے؟ اس وقت ظاہر یہ ہو رہا تھا، ظاہری طور پر وہ شروط جو تھی وہ ایسی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ دب رہے ہیں، وہ کمزور ہے ابھی۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، وہ بعد میں وہ چیز کفار مکہ کے خلاف ہو گئی، ان کی اپنی شرطیں ان کے اپنے خلاف ہو گئی، اور پھر وہ آ کے انہوں نے صرف 2 سال، 10 سال کا معاہدہ تھا، 2 سال میں ہی آ کے انہوں نے وہ ترلے منتیں کرنے شروع کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ ختم کر دیں۔ ابو سفیان آئے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آئے، آ کر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کی، اپنی بیٹی کی طرف آئے تو انہوں نے صحیح اس طرح کا استقبال نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے جواب دے دیا کہ میں اس چیز میں سفارش نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر کو بہت سخت غصہ آیا، لیکن حضرت عمر نے خاموشی اختیار کے بعد چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہیں بات کروں گا اس بارے میں، تم لوگوں نے شرطیں رکھی تھی، اور اس وقت بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عمر تو یہ بات بارہا ذکر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی کے اپنی سواری پر اتنے غصے میں تھے کہ وہ آگے آگے چل رہے تھے۔ پھر اس چیز کا انہوں نے اعتراف کیا بعد میں کہ مجھے اس چیز پر ندامت ہوتی ہے کہ میں اتنا آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے بھی بڑھ کر، سواری سے بڑھ کر آگے کیوں چل رہا تھا۔ اتنا غصہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کہتے ہیں السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر ہے؟ کیا ایسی بات نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا ایسی بات ہے، ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا فَلِمَ نُعْطَى الدَّنِيَّةُ فِي دِينِنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح نیچے کیوں دکھلایا جا رہا؟ وہ بات یہی بڑی سخت معاملہ تھا۔ تو وہ غزوہ حدیبیہ جو تھا اس میں یعنی حضرت حدیبیہ کا جو واقعہ تھا اور جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔
لیکن پھر بعد میں انہوں نے کچھ ہیلے بہانے کرنا شروع کیا، جی آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے مغفرت کریں، اور آگے بہانے کچھ عجیب و غریب قسم کے بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنا شروع کر دی۔ تو ان کے بارے میں جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ تم لوگ ایمان لائے، یا تم لوگ کے دل کے اندر ایمان ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کیا، ہم نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ توجہ لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرق بیان کیا ایمان کا اور اسلام کا۔ آمنا، ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ اچھا، عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، یعنی جب ایک آیت میں اس طرح کے الفاظ دو الگ الگ طریقے سے آ جائیں، یعنی الگ الگ اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر دے، تو ان کا الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ اور جب وہ کسی آیت کے اندر، مثلا اگر کوئی آیت ہو اس کے اندر صرف اسلام کا ذکر ہو جائے، تو معنی میں ایمان اور اسلام کا معنی دونوں میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں پر الگ الگ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور اسلام کو، اس لیے دونوں مختلف ہے۔ اس چیز کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کتاب الایمان کے اندر کیا ہے، جب اپنی کتاب انہوں نے شروع کی، اس کے اندر اس چیز کا، کتاب الایمان سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا اس چیز کا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اور یہ حدیث جبریل علیہ السلام جو ہے، اس میں پتہ چلتا ہے اس چیز کا فرق۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا محمد مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان، یہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ آپ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں مل ایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان لانا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، قدر پر، خیر اور شر ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ایمان سے بھی ایک اگلا درجہ ہے احسان کا، اس کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ فإنه یراک، جیسے کہ وہ تمہیں جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو ایسے عبادت کرو کہ یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ احسان کا درجہ ہے۔ یہ کیفیت اگر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس چیز کا اندازہ تب ہوگا کہ یہ احسان کتنا اونچا درجہ ہے انسان کے ایمان کا۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، محدثین نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہے۔ ہر بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ شہادہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن جو ان اعمال میں بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا ہو۔ اور اس میں پھر ایک اور چیز بھی وضاحت کی انہوں نے مفسرین اور محدثین نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جوارح کے اعمال ہیں، ہمارے افعال کے جو اعمال ہیں ان کا نام اسلام ہے، اور جو ہمارے دل کے اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہے وہ ایمان ہے۔ دل کے اندر وہ جتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے اسلام لانے کے بعد، آپ کے دل کے اندر ان پر جتنا یقین ہوتا جائے گا، آپ ایمان کے دائرے کے اتنے قریب ہوتے جائیں گے۔ ایمان کا دائرہ چھوٹا ہے، اسلام کا دائرہ بڑا ہے۔ اس کو عام اور خاص، ایک عربی کے اندر اعم اور اخص کہا جاتا ہے۔ عام اور خاص ہے، اسلام عام ہے، ہر بندے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں جس نے کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے، لیکن ہر بندے کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر کچھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، ان کے آخری زمانے میں کچھ لوگ آئے۔ یہ ایمان اور اسلام کی جو بحث ہے یا یہ ڈسکشن ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایمان اور اسلام جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے، اور ایمان ہر بندے کا برابر ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ کا
دل سے یقین رکھنا، بس یہ ایمان ہے۔ اصل میں جو علماء ہیں جنہوں نے ایمان کی تعریف کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ آپ نے دل سے یقین رکھا ہو، آپ اس پر عمل کریں اور آپ زبان سے بھی اس کے الفاظ ادا کریں، یہ تمام چیزیں مل کر ایمان بنتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی، جو وہ گروہ تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، بس دل کے یقین کا نام ایمان ہے، عمل داخل نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور آج کے زمانے کا ایک سادے مسلمان کا ایمان برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں ایمان کے اندر۔ اس لیے محدثین اور مفسرین نے یہاں پر جب فرق آتا ہے نا، اس آیت کے اندر جب فرق آیا، اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کیا، تو اس کی وضاحت میں محدثین نے یہ بات اور مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ ایمان اور اسلام کا کیا فرق ہے اور ایمان کی کیا تعریف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایمان کے متعلق، ایمان کی تعریف کے متعلق 1000 اپنے اساتذہ سے پوچھا، سب نے یہ بات کہی کہ ایمان دل سے یقین، زبان سے الفاظ ادا کرنا اور اپنے جوارح سے عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان بنتی ہے۔ 1000 استاد سے پوچھا انہوں نے، سبحان اللہ، اس طرح کر کے علم حاصل کیا ہمارے محدثین اور مفسرین نے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تم لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ کمزور مسلمان تھے، کیونکہ ایسی بھی ایک بات آتی ہے جو کچھ مفسرین نے بیان کی کہ کچھ عرب کے لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر احسان جتلانا شروع کر دیا کہ دیکھو جی ہم تو اسلام نے قبول کیا، ہم نے تو جو مال غنیمت ہے اور جو یہ کچھ چیزیں آتی ہیں نا، ان میں سے ہمیں بھی حصہ دے، جو گزری ہوئی چیزیں اس میں سے بھی حصہ دے، ہم نے تو دیکھیں اسلام قبول کیا ہے۔ ایک طرح سے احسان جتلانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو کہ اسلام لائے، وَلَمَّا، ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا، بیٹھا نہیں ہے دل کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دل کے اندر ایمان کا بیٹھنا ہے۔ دل کے اندر ایمان جب تک نہیں ہوگا، انسان ایک بڑی کشمکش کے اندر رہے گا، نفاق اور اسلام کی کشمکش کے اندر پڑا رہے گا انسان۔ اس لیے دل کے اندر ایمان راسخ ہو، دل کے اندر پکا پختہ ایمان ہو، اور اس کے بعد جو جوارح کے اعمال ہے، کرنے والے اعمال ہیں، ان کو کیا جائے، تو انشاءاللہ انسان جو ہے مومن کے درجے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کو لے کے جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، آگے وہی اس کی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اگر ایمان تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی اس کا اجر جو ہے اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، انصاف کے ساتھ پورا اجر یہاں پر دیا جائے گا۔ یہاں پر پھر ایک اور چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انجانے انداز، ایک اس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں درس دے رہے ہیں جس کو ہم جنرلی اس آیت کو پڑھ کے ہم سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرے کے اندر انصاف اور عدل کو قائم رکھیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا نا، ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو برابر برابر، کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اس سے وہ معاشرہ پیدا ہوگا جو معاشرہ مثالی معاشرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، یا جو جس معاشرے کو مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ معاشرہ پیدا ہو۔ یہ ہیں وہ تعلیمات۔ اگر منفرد طور پر ہر بندہ سورۃ الحجرات کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ایک صفحے پر لکھ لے اور ان کو اپنے اوپر اور آس پاس ان کو اپلائی کرنا شروع کرے، ان کو لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں کسی کو دیکھے تو اس کو بھی بتلائے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ دیکھیں آپ کا جو خاندان ہے اس کو دیکھیں، صرف ایک بندہ اگر یہ کرے اس کے اندر کیا تبدیلی آئیں گی۔ آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کی سراؤنڈنگ، آپ کی جو کمپنی ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، اس کے اندر دیکھیں کیا تبدیلی آئے گی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی، پہلے تو لوگ آپ کے سامنے کوئی غیبت، کوئی چغلی اور کوئی اس طرح کی بات کرنے سے بچیں گے۔
دوسرا آپ نہ ہو، آپ کے غیر موجودگی میں اس بارے میں سوچیں گے کہ اچھا اس بندے نے یہ بات کہی ہے، ہم تھوڑا سا بچیں، ہم روکیں اس چیز کو، اور پھر اس سے اپنے آپ فساد کم ہوگا۔ انصاف کا درس ہمیں یہ آخری آیت کے جو حصہ ہے، اس سے ہمیں انصاف کا درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا ہمیں عطا کریں گے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہوگی، کوئی کسی چیز کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں کہا ما لہذا الکتاب، جیسے لوگ آئیں گے جن کو دکھایا جائے گا نام اعمال، تو وہ لوگ کہیں گے قیامت کے روز ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تعالیٰ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز اس کو چھوڑا نہیں گیا، اس کے اندر ساری چیزوں کو لکھ لیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو اگر گننا شروع کریں نا، اس گنتی کے اندر غلطیاں کر دیتے ہیں۔ اعمال لکھنا اور آپ کے کیے ہوئے چیز، اگر ایک مہینے کا حساب کتاب ہونا کہ کیا کیا، کہاں خرچ کیا، اس کے اندر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کا ساری زندگی کا معاملہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس چیز کا تذکرہ اسی طرح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں وہاں پہ تو بہت مشکل معاملہ تھا منافقین کا، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وہی بات ہے جیسے لوگ آئے یہاں پر آ کے بولتے ہیں کہ جی ہم تو اسلام لے آئے ہیں اور ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اب ہمیں یہ چیزیں دیں اور ہمیں اس طرح کریں۔ تو جو پہلے صحابہ کرام گزرے جنہوں نے سختیاں گزاری اور جو صحابہ کرام جنہوں نے جو ایمان لائے، ان کا کیا ہے؟ یعنی ابھی اس درجے پر اس چیز تک تو پہنچو، اس درجے تک تو پہنچو۔ یہاں پر منافقین سورہ احزاب میں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم سے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور جو اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے ہم سے، الا غرورا، یہ ایک بس ایسے ہی جھانسا تھا، ایک ہمیں جو ہے نا دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور یہ تب بات کی گئی جب احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر معاملات بہت سخت ہو گئے۔ کفار مکہ نے سارے عرب کی قبائل کو جمع کر لیا۔ منافق سبحان اللہ بہت بہت جو ہے وہ فسادی قوم ہے، یہ بہت فساد ڈالتے ہیں۔ بنی نذیر کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ دھوکہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسلمانوں کے اندر جو منافق تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اندر سے انہوں نے کہ جی اچھا یہ کیا ہے، ہم تو نہیں جانا چاہتے، ہم تو وہ جاتے نہیں ہیں، اور ہم تو ادھر نہیں جائیں گے جہاں پر یہ لوگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اتنے سارے عرب کے قبائل جمع ہو گئے ہیں، 10,000 12,000 جو ہے نفری جمع کر لی تھی۔ اس وقت بھی جو سردار تھے وہ سبحان اللہ ابو سفیان ہی تھے، کفار کے سردار، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اتنی نفری جمع کر لی، اتنی نفری جمع کر لی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں کے جو دل تھے وہ حلق میں آ گئے، اتنا خوفناک اور ڈر والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے اندر پھر یہ منافقین کا معاملہ، یہودیوں کا دھوکہ دے دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب سوچیں کہ یہ والے صحابہ کرام جنہوں نے یہ ساری سختیاں برداشت کی تھی، اور آخر پر عرب کے کچھ قبائل ایمان لاتے ہیں، اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں کہ آمنا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ نہ بولو کہ آمنا، قولوا اسلمنا، اسلام لائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر توبہ کر لو گے تو توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے آپ کے اوپر۔ آگے فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا۔ اب وہی بات ہے، پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مومن نہیں ہے، یہ نہ کو ہم ایمان لائے، یہ کو اسلم، اسلام لائے ہیں۔ آگے ایمان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ جی اچھا یہ کہہ دیا کہ ایمان نہیں، اب ایمان کیا ہے ہمیں یہ بھی تو بتائیں۔ وہی بات ہے کہ ایمان جب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تو ایمان پھر ایسے اعلیٰ درجے کا تھا کہ بس تب خاموش ہو گیا کہ جی اچھا ایمان یہ چیز ہے۔ جب ایمان یہ ہے تو اس تک تو پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام نے محنت کی اور اس درجے تک پہنچے۔ اس کے بعد بھی روتے تھے صحابہ کرام، ڈرتے تھے کہ ہمارا معاملہ، ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو عشرہ مبشرین میں سے تھے، یعنی ان میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر دے دی، یہ فرماتے تھے کہ میرا ایک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا تو میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میں جو ہوں میں کامیاب۔ ایسی خلافت کی کہ آج تک مثال دیتے ہیں لوگ، آج تک اس کی مثال دیتے ہیں، ایون کفار اس کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیا تھی اور اس میں انصاف کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ایک طرف یہ لوگ تھے اور ایک طرف یہ لوگ تھے جو احسان جتلا رہے تھے کہ جی ہم نے تو اسلام قبول کیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے وہ مومنین کی صفات بیان کی کہ مومن کون ہے۔ اس سے پہلے بھی سورۃ المومنین سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ بات ڈسکشن چل رہی تھی اور وہ بات ہو رہی تھی ان لوگوں کے ساتھ، تو فوراً ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہاں کے مومن کون لوگ ہیں۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن کون ہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا پھر وہ بالکل ڈگمگائے نہیں، ان کا ایمان جو ہے متزلزل نہیں ہوا، پختہ ایمان کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کچھ سختیاں دیکھی تو اچھا ٹھیک ہے میں تو نہیں، میرے سے ہم سے نہیں ہوتا یہ، یا جب تک ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کسی چیز سے ہم تب تک یہ سختیاں نہیں برداشت کریں گے، یا جب تک ہمیں کچھ آسانیاں اور ہماری عزت افزائی نہیں کی جائے گی تو ایسے ہی کچھ سختیاں برداشت کر لیں گے۔ سختیاں برداشت کرنے کا اگر دیکھنا ہے تو مہاجرین صحابہ کرام کو دیکھیں جو جنہوں نے سختیاں برداشت کی۔ انصار نے بھی سختیاں برداشت کی، بہت سختیاں برداشت کی، لیکن مہاجرین کی بھی ایک اپنے مقام کی سختیاں تھی، اور جو مکہ میں ہجرت سے پہلے کا دور تھا وہ پڑھ لیں کیا کیا سختیاں تھیں اور ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی روز ان کے اوپر جو تھا وہ عذاب دیا جاتا، ان کو پکڑا جاتا، پکڑ کے ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا، پورے خاندان کو۔ ان کی والدہ تھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کہتے ہیں ان کو ابو جہل نے شہید کیا تھا، ان کو نیزہ مارا، ناف سے نیچے ان کو نیزہ مارا، ان کو کہتا رہا کہ اسلام چھوڑ دو۔ یہ لوگ یمن سے آئے ہوئے تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان یہ یمن سے آیا ہوا تھا، پورا ان کے والد، ان کے بھائی، یہ سارے جو ہیں یہ متقدمین میں سے ہیں، شروع میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لائے، شروع کے صحابہ کرام میں سے ہیں جو اسلام لائے مکہ میں۔ تو ان کی والدہ جو تھی ان کو دونوں طرف سے اونٹ سے باندھا ابو جہل نے، ایک دائیں طرف باندھا، دایاں ہاتھ باندھا اور بایاں ہاتھ ایک طرف باندھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ ایمان چھوڑو محمد پر، ایمان کفر کرو محمد کا، انکار کرو محمد کا، یہ اللہ کا انکار کرو، ایک خدا کا، ایک اللہ کا انکار کرو۔ وہ نہیں کرتی تھی، ناف کے نیچے نیزہ مارا اس کے باوجود، اور پھر کہا کرتی ہو؟ اب نہیں کہا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتی اس چیز کا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دونوں طرف حکم دیا، دونوں طرف اونٹوں کو چلا دے، دائیں طرف بائیں طرف، جسم آدھا ہو گیا درمیان سے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، جن کا ایمان بالکل ڈگمگایا نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ جو تھا، امیہ بن خلف، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت عذاب دیتا، سخت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت شدید ان کے ساتھ معاملہ رکھتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور گرم گرم پتھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ہے ان کی کمر پر رکھ دیے جاتے اور وہ بے ہوش ہو جاتے، اس کے بعد ان کو اٹھایا جاتا۔ ایک صحابی تھے، ہجرت کے بعد کچھ لوگوں نے ان کی کمر پہ، یہ غالباً آئی تھنک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی غالباً بات ہے، ان کی کمر کو جلا سڑا پایا کہ بالکل مسخ ہوئی ہوئی جلی ہوئی کمر ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کے عذاب ہیں جب ہمیں گرم کوئلے کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور ہمارے جسم کی چربی نکل کر اس کو بجھاتی تھی۔ جب ہمارے جسم سے چربی نکلتی تھی ہمیں جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جاتا، جب چربی نکلتی وہ چربی ان کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی اور ایمان متزلزل نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ ایمان کا درجہ جس میں انسان مومن کہلایا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بھی پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ایمان لاتا ہے، کون مخلص ہے، کتنا مخلص ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ جی اچھا اتنا عذاب دے دینا، نہیں، اتنے عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر جو نعمتیں عطا کرتے ہیں، جو جنت میں درجات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بلند کریں گے، اس کا پھر کیا کریں گے؟ یہ ہے وہ درجہ، انسان بھول جائے گا، تمام پریشانیاں بھول جائے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی پریشانی ہی نہیں دیکھی۔ جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا انسان، جنت کی نعمتوں کے متعلق پتہ چلتا ہے جب انسان اس حدیث کو پڑھتا ہے جس میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے، اور اس کو جہنم کے قریب ہی ایک جگہ ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو رکھ دیں گے، وہاں پہ وہ اگلی جگہ آگے ایک درخت دیکھے گا، خوبصورت درخت ہوگا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے پاس لے جا۔ اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں نے تیرے اوپر انعام کیا، میں نے تجھے نکالا، میں نے تجھے آزاد کیا جہنم سے، اب یہ بات کرتے ہو کہ وہ مجھے اس درخت کے پاس لے جائے۔ وہ وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے وعدہ لیتے ہیں، 2-3 بار اس طرح ہوتا ہے، وہ اگلے درخت پر جاتا ہے، وہ اگلی اس کو ایک جگہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پھر وعدہ خلافی کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ لے جائے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہاں تک کہ وہ جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بس دروازے کے قریب لے، مجھے آگے نہیں جانا، بس مجھے دروازے کے قریب لے جائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو کہیں گے کہ بھائی تم اتنی وعدہ خلافی کی، اور اب پھر تم نے میرے سے وعدہ کیا، اور اب پھر تم کہتے ہو کہ نہیں اب مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ جنت کے دروازے کے قریب جائے گا تو اس کو اہل جنت نظر آئیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے آگے کر دیں دروازے سے، بس میں اور نہیں مانگتا، مجھے بس دروازے سے آگے کر۔ پھر واپس وہی ڈسکشن ہوگی اس کی اور اللہ تعالیٰ کی کہ جی وعدہ خلافی کر رہے ہو، وعدہ کرتے ہو، اور اس طرح کا سارا معاملہ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات کہیں گے، سبحان اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہیں گے کہ جا تجھے میں نے اس دنیا کے برابر، جس دنیا میں تو رہتا تھا اس کے برابر جنت دی۔ وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو بس جگہ چاہیے۔ وہ جنت میں داخل، اللہ تعالیٰ اس کو داخل ہونے کا کہیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، جو لوگ تھے سب لوگ انہوں نے اپنی جگہ لے لی، سیٹل ہو گئے، جب سب نے اپنی جگہ، اپنی جو جگہ تھی اختیار کر لی، میری تو جگہ ہی نہیں رہ گئی، کوئی جگہ ہی نہیں ہے میری اس جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا کہتے ہو، جس دنیا کے اندر رہتے تھے اس دنیا کے برابر جگہ ملے اس جنت کے اندر۔ وہ کہے گا یہ بات، اللہ تعالیٰ مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، میں آپ سے بس جگہ مانگ رہا ہوں تو میرے ساتھ اس طرح۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں مذاق نہیں کر رہا، تیرے لیے اس وقت آخری آدمی ہوگا وہ جنت میں داخل ہونے والا، اس دنیا کے برابر اور اس دنیا کے 10 گنا اور تمہارا حصہ ہے اس جنت کے اندر۔ یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ نعمتیں، اور یہ ہے وہ چیز جس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو ان سختیوں کے بعد انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ یہ بات کر دینا کہ جی اچھا ان کا فائدہ کیا ہے، ایسے اپنے آپ کو نہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رحمت بخش دے، ہمیں تھوڑی سی۔ صحابہ کرام کے تو ہم بالکل قریب ہی نہیں جاتے نا، صحابہ کرام سے تو بہت ہی دور ہے، اور یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے یعنی مثال سے بتلایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، متزلزل غیر متزلزل ایمان کیا ہوتا ہے، مثال دی۔ پھر آج کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آگے بات کرتے ہیں صحابہ کرام پہ کہ وہ تو ایسے تھے، اور وہ فلاں نے تو یہ بات کہہ دی، فلاں نے تو فلاں صحابی نے اس طرح کی بات کی، فلاں صحابی نے اس طرح کی بات کی، اور ایسا ایسا غیر متزلزل ایمان تھا۔ آپ کا ایمان ویسا ہے جیسے جو شخص آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو صحابہ کرام پہ، آپ کا ایمان ویسا ہے؟ اپنا ایمان ہی دکھا دو، ایمان ہی اگر ویسا ہے، اگر اجازت چاہیے کہ بات کرنی ہے صحابہ کرام پر، صرف ایمان ہی دکھا دو۔ صحابہ کیا اس کمزور چھوٹے سے صحابی جیسا بھی ایمان ہے جو سب سے آخری صحابی عامر بن واصلہ کہتے ہیں 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اس دنیا میں آخری صحابی تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد پوری دنیا میں کوئی صحابی باقی نہیں رہ گئے تھے ان جیسا ایمان۔ ان کا بھی ایمان اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بہت اعلیٰ ایمان، ایسا ایمان ان کا کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ آخری صحابی، سب سے چھوٹے صحابی تھے، آخری صحابی، اور اتنا قوی ایمان، ایسا ایمان یعنی جس کی جو ہمارے لیے مثال بن جاتا ہے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا، کوئی شک نہیں ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، وجاهدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مال کے ساتھ،
صرف اپنا مال تھا ان کا، وہ انفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، جان کا اور مال کا دونوں کا جہاد کیا، اور سب سے افضل جہاد یہ ہے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، کہاں پر؟ کیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ پر، اولئک هم الصادقون، یہ ہے وہ سچے لوگ، یہ ہے وہ ایمان جو تم لوگ کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہوئے، تو یہ ہے وہ چیز، دیکھ لو اپنے آپ کو، کیا یہ چیز کی، یا اگر یہ چیز نہیں کی تو اپنے آپ کو مومن نہ کہو، اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ ایک حدیث ہے، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غزوہ سے کچھ مال آیا، کچھ غزوہ تھا، جنگ وغیرہ ہوئی، مال و متاع کچھ آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، وہ بانٹ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، یا کم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے کو بھی دیں، فلانا مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، سعد یہ نہ کہو کہ مومن ہے، یہ کہو مسلم او مسلم، یہ کہو کہ وہ مسلمان ہے۔ حضرت سعد نے پھر فرمایا دوسری بار کہ وہ مومن ہے، اراہ مؤمن ہے، وہ مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہ کہو کہ مومن ہے، یہ کہو مسلمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں کسی شخص کو دیتا ہوں اور کبھی کسی شخص کو نہیں دیتا، جس کو نہیں دیتا، جس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی وہ آدمی جو تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان مسلمان ہے، اس سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے کہ اس کا ایمان اور بڑھے۔ سبحان اللہ، یہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی مثال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی، اور جن پر ہمیں، جن کے جو ہے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم لوگ جتاتے ہو، بتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں؟ یہ لوگ تھے کچھ عرب کے جنہوں نے یہ بات آ کر کہی کہ دیکھیں جی، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں بنا کسی لڑائی جھگڑے کے، فلانا فلانا قبیلہ، اس نے تو آپ سے لڑائی کی، اس نے تو آپ سے جھگڑے بھی کیے، اس کے بعد انہوں نے وہ لوگ ایمان لائے، دیکھیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں بنا جھگڑے کے، آپ پر ایمان لائے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کر رہے تھے کہ یہ احسان نہ جتاؤ، یہ احسان تم میرے اوپر یا میرے رسول کے اوپر یہ احسان نہیں کر رہے، یہ احسان تم اپنے اوپر کر رہے ہو ایمان لا کر۔ اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہے سماوات آسمانوں میں، وما فی الارض جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر۔ آسمان اور زمین کی جمادات ہے، جانور ہے، احیاء ہے، اموات ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جتاتے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ یہ کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں یعنی اپنے نبی کے ذریعے بتلاؤں ان کو، میرے نبی کو یہ تکلیف دیتی ہیں ایسی باتیں، بتلائی جائیں ان کو یہ باتیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان لاؤ تو سیدھا سیدھا ایمان لاؤ، پکا پختہ ایمان لاؤ، اس کے اور یہ ایمان رکھو کہ نتیجے میں جنت ملے گی۔ اگر اس لیے ایمان لا رہے ہو کہ مجھے پیسے مل جائیں گے اور میرا اسٹیٹس ہو جائے گا، یا مجھے اسلام لانے سے کوئی مفاد ہے، تو وہ اسلام تو شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی نہ ہو، کیونکہ وہ اسلام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہی نہیں۔ السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یمنون علیک ان اسلموا، یمنون احسان کرتے ہیں، علیک تجھ پر، ان اسلموا کہ وہ اسلام لے آئے۔ اگر پھر وہی بات دہرا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اتنی بری بات لگی ہے کہ یہ بات احسان کے طور پہ ہے کہ میں نے تو اسلام، میں تو، یا پھر ہمارے لیے، ہم تو چلو مسلمان ہیں، ہمارے لیے میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تو مجھے کیوں یہ مصیبت آ رہی ہے؟ احسان اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ پر احسان کرتے ہیں نمازیں پڑھ کے، وہ احسان ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کسی ابتلا، کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں،
تاکہ اس کے گناہوں کا وہ کفارہ وہ مصیبت اس دنیا کے اندر بن جائے. یہ بات کہنا اس سارے اس اجر کو اس برباد کر دیتی ہے. یہ صرف یہ بات کہنا کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. پہلے یہ دیکھیں ہماری نمازیں اور زکوٰۃ دینا ہے بھی کیسے. کیا اس طرح کے ہیں جس طرح کا مقصود ہے، جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا کہ اس طرح کی نماز ہو. جیسے صحابہ کرام نماز پڑھتے، صحابی نماز پڑھے، لشکر کا پہرا دے رہے تھے کھڑے ہو کر، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے پہرا ہی دینا ہے نا کھڑے ہو کر، تو میں کھڑے ہو کے نماز ہی پڑھ لیتا ہوں. میں وقت ہے نا، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے پہرا ہی دینا ہے، میں نے گارڈ کرنا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھنا شروع کی، دور سے دشمن کا تیر آیا، تیر لگا، پتہ ہی نہیں چلا تیر لگا. نماز میں کھڑے رہے، پڑھتے رہے نماز. دوسرا تیر لگا، پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ 7 صحابی سوئے ہوئے، خون بہنا شروع ہو گیا ان کا خون بہتے بہتے صحابی تک پہنچا. وہ اٹھے کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے میرے تک. انہوں نے اٹھ کے ان کو پکڑا کہ بھئی تمہیں تیر لگے ہوئے ہیں، تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں. کہتے ہیں میں نماز میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تیر بھی لگے ہیں. یہ عالم تھا ان کی نمازوں کا. تو بڑی یہ ڈانٹ ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی. یمنون علیک ان اسلموا، احسان کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا ہے. لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کو، اپنے اسلام کا احسان مجھے نہ جتلاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہمارے اسلام اور ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اگر احسان جتلانا ہے تو چھوڑ دو اسلام کو. غیب پر ایمان رکھ کر غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اسلام قبول کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وہ منظور و مقصود ہے. اگر یہ نہیں کرنا، چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے تمہارے اس اسلام اور ایمان کی. بل اللہ، آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، بل اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو احسان کرتے ہیں، جنہوں نے احسان کیا تمہارے اوپر، علیکم ان ہداکم، کہ تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم تھے سچے. اگر سچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا جو تمہیں اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر آئے. انصار کا یہاں پر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین پر انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکوہ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جو مال غنیمت تھا، وہ بہت سارا کفار کے اندر، اور کچھ کفار جو نئے مسلمان تھے، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا. اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کفار مکہ کے جو ابھی کشمکش میں تھے، ایمان اور کفر کی کشمکش میں تھے. وہ صحیح طرح وہ ابھی ایمان لائے نہیں تھے، لیکن چونکہ مکہ کی حفاظت کے لیے ایک لڑائی ہو رہی تھی، تو حنین کا موقع تھا، تو طائف کے لوگوں کے خلاف تو وہ سارے لوگ مل گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر اس وقت فتح مکہ بھی ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی. تو وہ لوگ بھی کچھ جو ان میں سے تھے، ان کا ایمان نہیں تھا، یا پھر وہ ابھی متذبذب تھے، کچھ شک کی حالت میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غنائم میں سے دیا. غزوہ حنین میں بہت سارے مال غنیمت ملا مسلمانوں کو. ان میں سے صفوان بن امیہ جو تھے، یہ بعد میں ایمان لے آئے. یہ امیہ بن خلف کے بیٹے تھے، صفوان بن امیہ، اور فتح مکہ پر ایمان لائے، اور بعد میں ان کا ایمان اچھا رہا، ماشاءاللہ ان کا ایمان صحابی رہے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفوان ایک کھڑے ہو کر ایک وادی کو دیکھ رہے تھے. اس وادی کے اندر مال غنیمت کے اونٹ، بھیڑ، بکریاں پورے بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات اس وقت کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا مال غنیمت تقسیم کر چکے، اس کے باوجود بھی اتنا مال غنیمت باقی تھا پیچھے. صفوان چونکہ سردار تھے، مکہ میں سردار تھے، سارے لوگ، سارے سردار وردار مر جانے کے بعد یہ صفوان جو تھے، یہی صفوان اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا جو فتح مکہ کے موقع پر. اب یہ حنین کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوان وادی پسند آ رہی ہے، پسند آتی ہے وادی؟ انہوں نے کہا جی آپ پسند آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو تمہاری ہے ساری. یہ تھی وہ بات. انصار نے کچھ اعتراض کیا تھوڑا سا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اعتراض تو نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات یہ تمنا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پرانا ایمان ہے، اسلام ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی کچھ ملے. غربت ہے، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اہل و عیال ہے، بال بچے ہیں. یہ سوچ، چونکہ انسان ہے، سوچ تو آتی ہے. یہ
تو یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات انصار سے کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جا کر, یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی, کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ہدایت دی تمہیں. وکنتم عالۃ فاغناکم اللہ بی, غربت تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم لوگوں کو مال و متاع بھی عطا کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگ ٹوٹے ہوئے تھے تو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم لوگ کو جوڑ دیا. آپس میں لڑتے رہتے تھے, لڑائیاں 40 سال تک, کیوں لڑائی چل رہی ہے؟ میری اونٹنی کو گالی دی تھی اس قبیلے کے آدمی نے, میری اونٹ کو گالی دی تھی, اس وجہ سے 40 سال لڑائی چلتی رہی دو قبیلوں کے درمیان, اوس اور خزرج کی. بڑا معروف ہے واقعہ. نبی اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں, انصار نے رونا شروع کر دیا, بہت روئے انصار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, کیا تم لوگوں کو اس چیز پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے مال و متاع کے ساتھ جائیں, وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم لوگ اللہ کے رسول کو لے کر اپنے ساتھ واپس جاؤ. اللہ کے رسول سے بڑا اس دنیا کا مال و متاع کیا ہے؟ کیا اس چیز پر راضی نہیں ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ انصار میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا ہے میرے لیے, جو میرے جسم کے سب سے قریب اور حفاظت کرتا ہے انسان کی, انصار میرے لیے وہ ہے. اور اگر میں ہجرت نہ کرتا لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الْأَنصَارِ, میں انصار میں سے ایک بندہ ہوتا. اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار سے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے مثال کے طور پر, کہ یہ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب و منظور ہے اور مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں غیب السماوات والارض, غیب آسمان کا اور زمین کا, واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والے ہیں, بما تعملون جو تم لوگ عمل کرتے ہو, جو تم لوگ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں. کس طرح ایمان لائے, کون مومن ہے, اور کس کا ایمان اور اسلام مومن کے درجے تک پہنچا یا نہیں پہنچا. دعویٰ کرنا چھوڑ دیں, ہمیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس چیز کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علامات دی, چیزیں بتائیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. کر دیجیے تلاوت کر لیں آخر رکوع ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا ما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة